اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث اکرام مسلم، مسلمانوں کے حقوق۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کام نہ کیا کرو، یوں کہنے لگو اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں تو ہم بھی ان کے ساتھ بھلائی کریں، اور اگر لوگ ہمارے اوپر ظلم کریں تو ہم بھی ان پر ظلم کریں، بلکہ تم اپنے آپ کو اس بات پر قائم رکھو کہ اگر لوگ بھلائی کریں تو تم بھی بھلائی کرو، اور اگر لوگ برا سلوک کریں تب بھی تم ظلم نہ کرو۔ ترمذی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی معاملے میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز کا ارتکاب کیا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹنے کی وجہ سے سزا دیتے تھے۔ بخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو غلام اپنے آقا کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اچھی طرح کرے، وہ دوہرے ثواب کا مستحق ہوگا۔ مسلم شریف۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت دے دیجیے۔ یا اللہ جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دیجیے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کی روزی کا انتظام کر دیجیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دے دیجیے۔ یا اللہ اپنے حرام سے ہمیں بچائیے۔ یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ دین کا کام آسان کر دیجیے۔ یا اللہ دین کے راستوں پہ چلنے والا بنا دیجیے۔ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔